کام کرنے لگ گئیں تو مسلمان ذہنی پستی کا شکار ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ایک مکان ہو، اس کی منڈیر پر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو، مکان والا لوگوں کو دعوت دے، آؤ میرے مکان کا نظارہ کرو، وہ آئیں، مکان دیکھیں اندر سے باہر سے تو کہیں کاش یہ ایک اینٹ یہاں لگی ہوتی تو مکان بالکل مکمل ہوتا، یہ اس ایک اینٹ کی وجہ سے ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ تو فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر یہ مسئلہ سمجھانے کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں، جس طرح کہ اس مکان میں آخری اینٹ کی گنجائش تھی، ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کمی ہے، یہ پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبوت ایک مکان ہے اور میں اس میں آخری اینٹ ہوں جو اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ تو ان حضرات کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سمجھانے کا اس سے بڑا واضح انداز کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر صورت ختم نبوت کے مسئلے کے سمجھنے کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتہائی دقیق مسائل کو اور جو عمیق نظر کے متقاضی مسائل تھے ان کو بڑے سادے انداز میں آپ ان حضرات کے سامنے بیان کرتے تھے اور واضح فرماتے تھے۔ استعارے، کنائے اور ایسی چیزوں کے آپ قائل نہیں تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف یہ بتلانا تھا کہ مہینہ کوئی 29 تاریخ کا ہوتا ہے، کوئی 30 تاریخ کا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، 5 انگلیاں یہ 5 یہ 10 ہو گئیں، 3 مرتبہ لہرایا، فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، 30 ہو گئے۔ اور پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، 1 انگلی بند کر لی، 29۔ تو جو نبی 29 30 کے مہینے کا فرق سمجھانے کے لیے اتنا واضح انداز اختیار فرما رہا ہے، وہ استعارے کنائے کیوں بولتا کہ ذکر عیسیٰ ابن مریم کا کیا جائے، مراد اس سے مسیح لیا جائے، روحانی باپ والا جو ہے وہ لیا جائے، اس طرح کے ہیری پھیری جو مرزے نے کی ہے۔ تو لہذا جو ظاہری مفہوم حدیثوں میں بیان کیا گیا اور اس طرح محسوس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ختم نبوت کے اس مسئلے کو اجاگر کیا، اس کے بعد کسی بھی آدمی کے لیے ذرہ بھر اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ پہلے نبی موجود رہیں یا نہ رہیں، تو اللہ رب العزت نے ان نبیوں سے وعدہ یہ نہیں لیا تھا کہ میرا یہ محبوب آئے تو تمہیں مر جانا چاہیے، جہان چھوڑ جانا چاہیے، زندگی تمہاری ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ ان کے آنے پر تمہیں فوت ہو جانا چاہیے۔ اگر ان سے وعدہ لیا ہے اور انہیں پابند کیا ہے تو اس بات کا کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ بے شک زندہ رہیں پیغمبران کرام علیہ السلام، اللہ کی طرف سے یہ پابندی کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے تمام پیغمبران کرام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، دنیا کے اندر نبی رسول بنا کر کے بھیجوں، تمہاری نبوت چمکے، رسالت چمکے، ہزاروں لاکھوں لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہوں، تمہاری حکومتیں قائم ہوں، تم صاحب تاج و تخت بن جاؤ، شرق تا غرب، شمال تا جنوب تمہارے حکومت سلطنت کے پرچم لہرا رہے ہوں، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑ رہے ہوں، اور جن انسان چرند پرند درند تمہارے زیر فرمان ہوں، این اس موقع پر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، این اس موقع پر میرا یہ محبوب تمہارے پاس آ جائے جو تمہاری نبوت، رسالت، صحف اور کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تمہیں ان کے ساتھ ایمان لانا ہوگا اور ان کے دین کی امداد کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے یہ آئیں تو تمہیں ایمان لانا ہوگا اور ان کے دین کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ نہیں پابندی لگائی کہ تمہیں مر جانا چاہیے، فوت ہو جانا چاہیے۔
تو لہذا بے شک زندہ رہیں، سارے رہیں، بعد رہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمد کے بعد وہ اپنی نبوت سے دستبردار ہو جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نبی مانیں، آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں اور آپ کے دین کے سپاہی بنیں، معاون مددگار بنیں۔ اس بات کی اللہ رب العزت نے ان پہ پابندی عائد فرمائی۔